800 سال پہلے محفل میلاد کس انداز سے منائی جاتی تھی؟ اللہ اکبر، سماعت فرمائیے۔ ناظرین محترم، ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو مسلمان اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت مختلف انداز سے بڑے جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں۔ کوئی مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت گاہ کے پاس جا کر میلاد مناتا ہے، تو کوئی روضہ رسول پر حاضری دے کر یا گنبد خضرا کے سائے میں میلاد مناتا ہے، کوئی مولود شریف یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے واقعات، سیرت، معجزات، کمالات پڑھ کر میلاد مناتا ہے، تو کوئی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر خوشی کا اظہار کرتا ہے، کوئی گلی محلوں اور گھروں کو سجا کر میلاد مناتا ہے، تو کوئی صدقہ و خیرات اور نیاز و نذر کر کے میلاد مناتا ہے۔ الغرض نیکی اور خوشی کا ہر وہ طریقہ جو شریعت اسلامیہ میں منع نہیں ہے، اس کے ذریعے میلاد کی خوشی منائی جا سکتی ہے۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں 7ویں صدی ہجری کے ایک عاشق رسول بادشاہ کا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا نرالا انداز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سنیے اور اپنے دل کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار کیجئے۔ ناظرین محترم، سلطان اربل ابو سعید مظفر جن کا سن وفات 630 ہجری ہے، متقی اور پرہیزگار، سخی، دلیر و حوصلہ مند، عقل مند، عالم اور عادل ہونے کے ساتھ ساتھ خدمت دین اور عشق رسول کی لازوال نعمت سے لبریز اور اپنے دور کے صوفیاء و علماء کی خدمت کرنے والے بادشاہ تھے۔ آپ نے جبل قاسیون کے قریب ایک مسجد الجامع المظفری کے نام سے تعمیر فرمائی، اور آپ ہی نے سب سے پہلے اجتماعی طور پر محفل میلاد کا انعقاد فرما کر میلاد منایا۔ چنانچہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسن المقصد فی عمل المولد میں تحریر فرماتے ہیں کہ محفل کی صورت میں میلاد منانے کا آغاز اربل کے بادشاہ ابو سعید مظفر نے کیا، جس کا شمار عظیم المرتبت بادشاہوں اور فیاض حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں، سلطان ابو سعید مظفر ربیع الاول کے مبارک مہینے میں عظیم الشان اجتماع کا انعقاد کر کے میلاد شریف مناتے تھے۔ شیخ ابو الخطاب عمر بن دحیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں التنویر فی مولد البشیر والنذیر کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ بادشاہ ابو سعید مظفر نے شیخ کو اس تصنیف پر 1000 دینار بطور انعام دیے۔ مزید فرماتے ہیں کہ بادشاہ مظفر ہر سال محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 لاکھ دینار خرچ کیا کرتے تھے، اور مہمان خانے کے مہمانوں پر 1 لاکھ دینار خرچ فرماتے تھے۔ نام پر مورخ امام شمس الدین احمد بن محمد المعروف ابن خلیقان رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہ اربل مظفر الدین کی سخاوت، صدقہ و خیرات اور اچھے کاموں کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، ان کی محفل میلاد کا بیان احاطہ سے باہر ہے۔ ہر سال محفل میلاد میں اربل کے قریبی شہروں مثلا بغداد، موصل، سنجار اور جزیرہ وغیرہ سے کثیر لوگ اس میں شرکت کرتے، جن میں فقہاء، صوفیاء، واعظین، قراء اور شعراء بھی شامل ہوتے، اور ان کی آمد کا سلسلہ ماہ محرم سے ماہ ربیع الاول شریف کے شروع تک جاری رہتا۔ 20 یا اس سے زیادہ لکڑی کے قبے بنائے جاتے، ہر قبہ 4 یا 5 درجے پر مشتمل ہوتا۔ میلاد النبی کی رات قلعے میں کثیر شمعیں روشن کرواتے۔ میلاد النبی کی صبح صوفیاء، فقہاء و واعظین، قراء اور شعراء کو عمدہ لباس تحفے میں دیتے، اور عوام و خواص، فقراء، غرباء، مساکین سب کے لیے کثیر مقدار میں بہترین مختلف اقسام کے کھانوں کا انتظام فرماتے تھے۔ امام شمس الدین یوسف المعروف سبت ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر اربل بادشاہ مظفر کے دسترخوان پر حاضر ہونے والے ایک شخص کا بیان ہے کہ دسترخوان پر 5000 بھنے ہوئے بکرے، 10,000 مرغیاں، 1 لاکھ دودھ سے بھرے مٹی کے برتن اور 30,000 حلوے کے تھال ہوتے تھے۔ سبحان اللہ العظیم۔ محفل میلاد میں بادشاہ اربل کے اخراجات کا اگر پاکستانی کرنسی کے مطابق حساب لگائیں تو یہ رقم کروڑوں بلکہ اربوں تک جا پہنچتی ہے۔ پہلے کے دور میں ایک دینار کم و بیش 1/4 تولہ سونے کے برابر ہوتا تھا، یوں 3 لاکھ دینار 75,000 تولہ سونے کے برابر ہوئے۔ محترم ناظرین کرام، شاہ اربل کا میلاد النبی منانے کا یہ واقعہ
کثیر علماء و محدثین عظام نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا اور اس کی تعریف بھی فرمائی ہے۔ چنانچہ امام ابن کثیر، ابن خلکان، سبط ابن جوزی اور امام سیوطی کے ساتھ ساتھ امام شمس الدین محمد بن احمد ذہبی نے تاریخ الاسلام، امام محمد بن یوسف صالحی نے سبل الہدا والرشاد اور علامہ عبدالحی ابن احمد المعروف ابن العماد الحنبلی نے شذرات الذہب فی اخبار من ذہب، علامہ زرقانی نے شرح الزرقانی علی المواہب، علامہ ابو ذر احمد بن ابراہیم نے کنوز الذہب فی تاریخ حلب اور علامہ جمال الدین محمد بن سالم حموی شافعی نے مفرج القروب فی اخبار بنی ایوب میں اس ایمان افروز واقعے کو ذکر کیا ہے۔ 11ویں صدی ہجری کے عظیم محدث و شارح حدیث حضرت علامہ علی بن سلطان القاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ملا علی قاری کے نام سے مشہور ہیں، میلاد النبی پر لکھے ہوئے اپنے رسالے المورد الروی فی المولد النبوی میں مختلف ممالک سے عشاق اور شاہ اربل کے ضیافت کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ جب میں نے طاقت نہ پائی کہ لوگوں کی ظاہری دعوت و ضیافت کروں تو یہ اوراق لکھ دیے، یعنی رسالہ المورد الروی فی المولد النبوی لکھ دیا تاکہ یہ معنوی ضیافت ہو جائے اور زمانہ کے صفحات پر ہمیشہ رہے، سال کے کسی مہینے سے مختص نہ ہو۔ اے عاشقان رسول، اسلاف کرام اور محدثین عظام کے اس انداز اور فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ راہ خدا میں خرچ کے دیگر ذرائع اپنانے کے ساتھ ساتھ اپنی حیثیت کے مطابق میلاد النبی کے موقع پر محفل میلاد کا بھی اہتمام کریں اور اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ مداح الحبیب حضرت علامہ جمیل الرحمن قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بے ادب دشمن دی محفل میلاد ہے یہ، ان کے عشاق ہی کچھ اس کا مزہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔